السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ محترم اور قابل قدر علماء کرام، قابل توقیر و اکرام ذمہ داران جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد، بہت ہی معزز و مکرم دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج 9 اگست 2022 اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر اورنگ آباد کا یہ دعوتی دورہ نصیب ہوا۔ اپنے کلمہ گو بھائیوں سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں کرنے کا یہ موقع ہاتھ آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہمیں اللہ کی کتاب ملی، اور کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح حدیث و سنت کی شکل میں ملی۔ کروڑہ صلاۃ و درود نازل ہوں آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا موضوع ہے واقعہ کربلا، اسباب، نتائج اور امت پر اس کے اثرات۔ واقعہ کربلا، اس کا تعلق کس سے ہے میرے بھائیو؟ آپ کو جگتے رہنا پڑے گا۔ کس سے ہے اس کا تعلق؟ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ محرم آتے ہی جو تماشا دیکھ رہے ہیں، مجھے یاد ہے میرے بھائیوں کہ جب میں مکتب کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اپنے قصبے میں، اس وقت عید الاضحیٰ کے بعد ہی سے اس کی دھوم دھام ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی۔ لوگ ڈھول تاشے بجاتے تھے، راتوں رات ان اڈوں پر لوگ بیٹھتے تھے، تعزیے بنتے تھے، مقابلہ آرائی ہوتی تھی کہ سب سے بڑا تعزیہ کس گاؤں کا ہے، کس قصبے کا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج کل آپ کے مہاراشٹرا میں دیکھ لیجیے، یہ جو گنپتی کا تہوار آتا ہے لوگ اس میں مقابلہ آرائی کرتے ہیں، سب سے بڑا کس کا ہے۔ یہی حال آج سے 30-35 سال پہلے مسلمانوں کا تھا۔ الحمدللہ اس میں بہت کمی آئی، بہت کمی آئی۔ اللہ نے علماء پیدا کیے، مکی اور مدنی آپ کے بیچ میں حاضر ہیں، سلفی اور سنابلی اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا، اور اس طرح علماء کرام نے یہ محنتیں کی، تحقیق کی، اور لا کر کے وہ چربہ، وہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، جو کتابوں کا اسے پڑھنے کے لیے آپ کو ہفتے مہینے لگ سکتے تھے، وہ آپ گھنٹوں میں بیٹھ کر کے آپ علماء سے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی جو آپ نے تقریر سنی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہاں یہ کتنی کتابوں کا چربہ ہو سکتی ہے تقریر، کتنے اوراق اور صفحات کا خلاصہ تھی یہ تقریر۔ تقریباً 5 سے 6 سال تاریخ کے طلبہ اس کو پڑھنے میں لگاتے، وہ آپ کو 1 گھنٹے میں ملا۔ اس کے باوجود اگر کوئی محروم رہے میرے بھائی تو اس کی بدقسمتی ہے۔ تو بہرحال واقعہ کربلا، اس کے بارے میں تحقیقی باتیں کیا ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم اسے سنیں اور پڑھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، ورنہ شیعیت نے تاریخ پر ایسا گہرا اثر چھوڑا ہے کہ آج وہی سلیبس یونیورسٹیز میں داخل ہے ہسٹری کے نام پر، اور وہی پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے ایسی نسلیں تیار ہوں جو ان جامعات، کالجز اور یونیورسٹیز میں جائیں، تحقیقی رجحان ہو اور یہ اس نصاب کو بدلنے کا کام کریں، وہاں پر ایک ثابت شدہ تاریخ لے کر کے آئیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن کی سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 77 میں فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے کتاب پانے والو، تم دین میں بیجا غلو سے، ایگزاجریشن سے کام نہ لو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور دیکھو وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی میں گمراہ ہوئے، ان کے پیچھے مت چلو۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ان کے بھی پیچھے نہ چلو جنہوں نے بہت سو کو گمراہ کر ڈالا اور خود بھی گمراہ ہوئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سب آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ نیک لوگوں کی شان میں غلو اور ایگزاجریشن کا نتیجہ ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے کہ تاریخ اسلام میں شہداء کی تاریخ جو ہم اورات پڑھتے اور سنتے ہیں، کیا صرف یہی ایک شہید نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بتاؤ بھائیو، ان کے علاوہ بھی شہداء ہیں، آپ جانتے ہیں نا؟ بتائیے نام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین کے بھائی بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر مارا گیا، شہید ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میرے بھائیو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اللہ کے ہاں وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہیں، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ نبی کے چہیتے ہیں، صحابہ کے چہیتے ہیں، اور ہم امتیوں کے بھی کیا ہیں؟ بولو، ہم سب کے بھی چہیتے ہیں۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہم انی احبہما فاحبہما،
اے اللہ یہ حسن اور حسین مجھے ان سے محبت ہے، اے اللہ تو بھی انہیں اپنا چہیتا بنا لے۔ حسن حسین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظاہر بات ہے ہم امتیوں کو بھی ان سے محبت کرنا یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر جو ہمیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ جماعت اہل حدیث کے علماء اور عوام میں خانواد رسول سے بلکہ اس امت کے تمام علماء سے، تمام شرفاء سے، تمام منہج سلیم پر چلنے والے عوام سے الحمدللہ انہیں محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو پائیدار بنائے۔ واقعہ کربلا اس کا سبب جب آپ دیکھنے جائیں گے تو میرے بھائیوں ایک مرکزی مضمون پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی۔ واقعہ کربلا کا مرکزی مضمون جو اس کا محور ہے اور مرجع ہے کیا ہے اسے ذرا سوچیے اور بتائیے۔ وہ اصل میں ہے خلافت، امارت اور اس کا استحقاق کہ خلیفہ بننے کا مستحق کون، ہمارا امیر کسے ہونا چاہیے، بس یہی مرکزی مضمون ہے واقعہ کربلا کا جس کے پیچھے واقعہ پیش آیا ہے۔ اب جب معاملہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا مرکزی محور خلافت و امارت ہے تو آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں خلافت راشدہ کو کہ طریقے خلافت کیا رہا، خلیفہ کو چنے جانے کے طریقے کیا تھے۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور آپ کی رحلت ہو گئی۔ آپ نے کسی کو نہیں چنا لیکن آپ کے بعد امت نے، افراد امت نے باتفاق رائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنا لیا اپنا خلیفہ بنا، یعنی امت نے چنا، اہل حل و عقد نے، پوری جماعت متفق ہو گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر۔ اسی لیے میرے بھائیوں ابو بکر کی خلافت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے نا تو وہ دائرے کفر میں جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی انڈیویجول لیول پر اس سے غلطی اور خطا کا امکان ہے، لیکن صحابہ کی جماعت اگر کسی کام پر متفق اور ایگری ہو جائے تو معصوم کے درجے میں، اس کا ماننا ضروری۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اتفاق سے خلیفہ بنے، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی ہی میں لوگوں کو جمع کر کے شورائی کمیٹی کو بلا کر سب کے سامنے اپنا ایک خلیفہ، ایک ولی عہد نامزد کر دیا، اور وہ کوئی اور نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کو خلیفہ چن لیا اپنا، میرے بعد میرے جانشین یہ، لیکن اس میں خیال یہ رہے کہ انہوں نے اپنی اولاد یا اپنے قبیلے میں سے کسی کو نہیں چنا۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ یاد رہے، آگے چل کر اس پر تھوڑا سا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اچھا، یہ دوسرا ہوا کہ ایک خلیفہ نے دوسرے کو ولی عہد اپنی زندگی ہی میں بنا لیا، اور امت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عمر پر متفق ہو گئی اور سب نے باتفاق رائے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کر لیا یا نہیں؟ کر لیا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ایک تیسرا طریقہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت کا زمانہ 10 سال کا ہے، 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک جو خلیفہ رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے میں ابو لولو فیروز جو ایک نمازی بن کر آیا اور مصلی امام کے پیچھے کھڑا ہوا، اپنا چھرا اور استرا اس نے تیار رکھا فجر کی نماز میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نماز شروع کرتے ہیں تو اپنے مقصد کے مطابق وار کرتا ہے
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیتا ہے. بھاگنا بھی چاہتا ہے، لوگ اسے پکڑتے ہیں، ایک صحابی رسول اس پر اپنا کمبل ڈال دیتے ہیں اور اسی میں پھنس جاتا ہے، اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے. لیکن یہ خنجر جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا تھا بہت گہرا تھا. جو بھی کھاتے پیتے تھے وہ باہر چلا جاتا تھا. انہیں اندازہ ہوا کہ شاید میں جانبر نہ ہو سکوں، تو انہوں نے اپنی شورائی کمیٹی کو بلایا، مشورہ کیا، اور اس وقت عشرہ مبشرہ کے میں سے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی. کسی ایک کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. کتنے لوگوں کی کمیٹی بنائی؟ 6 لوگ، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. یہ 6 عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں. ان کی ایک کمیٹی بنائی کہ میرے بعد یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں گے اور امت انتشار سے بچ جائے گی، امت کا ادارہ ٹوٹ پھوٹ سے بچ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد ان 6 میں سے 4 لوگ خود سے دستبردار ہو گئے. 2 لوگوں کے درمیان مقابلہ ہوا، 2 صحابہ کے درمیان. وہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا، لیکن اکثریت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجحان بتایا اور انہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اپنا خلیفہ چنا، اور اس طرح سے وہ باتفاق رائے خلیفہ بنے. اور 12 سال تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. کتنے سال تک؟ 12 سال تک تھے. یعنی آپ دیکھیں تو 23 سے لے کر 32 تک تقریباً وہ خلیفہ رہے. لیکن اخیر دور میں فتنوں کا دور شروع ہوا. بلوائیوں نے، سبائیوں نے مل جل کر ساز باز کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دردناک انداز میں شہید کر دیا. لیکن ہائے افسوس، یہ ٹولہ جو آج رونا روتا ہے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عثمان غنی کا نام لے کر بھی رویا ہو. کیا ان کی شہادت نہیں، بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ اس ٹولے کے پاس سے گزریے تو کبھی آپ کو ان کے بھائی حسن کا نام بھی سننے کو نہیں ملے گا، حالانکہ وہ بھی شہید ہوئے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول کے ابو محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی کبھی مجلسیں انہوں نے رچائی ہوں؟ ذرا پتہ کر لیجیے. نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب ہونا چاہیے، یہ تو کسی کے لیے بھی درست نہیں. وہ تو شہداء ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں شہداء کا عیش اور مقام عطا فرمایا. آخر ان پر رونا کیسا؟ اللہ نے تو انہیں کہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے انہیں رزق مل رہا ہے. لیکن میں یہ ایک الزامی طور سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر پردے کے پیچھے کچھ ہے تو ضرور. ان تمام شہداء کو چھوڑ کر لے دے کہ انہیں بس یاد رہا ایک کرب و بلا کا افسانہ، حمزہ کی شہادت یاد نہیں، عثمان کی شہادت بھول گئے. آخر ہے کیا؟ انشاءاللہ آپ علماء سے سنتے رہیں. لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اس واقعے کے اثرات اور اس کے نتائج امت پر کیا ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ لوگوں نے تسلیم کیا. لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. کیوں تسلیم نہیں کیا؟ یہ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا. ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور امت اسلام کے ایک بڑے سپوت، آپ کے صحابی، بڑے مرتبے والے. تو میرے بھائی اس کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ شارحین حدیث نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتح الباری میں، اسی طرح التاریخ الکبیر میں، البدایہ والنہایہ میں آپ کو یہ اسباب ملیں گے 2-4. اس کی وجہ مورخین نے یہ بتلائی ہے، انصاف پسند مورخین، کہ اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چچا زاد بھائی تھے عثمان کے. ابھی آپ نے شجر نسب سنا ہے.
نمبر 1 رشتے دار تھے. نمبر 2 امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان کے سالے بھی تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نائلہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں تھیں، اور جس وقت شہادت ہوئی عثمان غنی کی اور جو کرتا انہوں نے پہنا ہوا تھا اس وقت وہ خون آلود کرتا نائلہ نے اتارا، اور ان کو بچاتے وقت اپنے شوہر کی حفاظت کے وقت نائلہ کی 4 انگلیاں کٹ گئی تھیں. ان انگلیوں کو لپیٹ کر باندھ کر نائلہ نے اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. بتائیے بھائی کی غیرت کس قدر جاگی ہوگی اپنے رشتہ دار کے قتل اور خون کی واردات کو سن کر. اور نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بڑی ریاستوں کے اکیلے گورنر تھے اس وقت، کیونکہ وہ سیاسی لیول پر بہت پاورفل تھے، بڑے دور اندیش تھے، بڑی فراست رکھتے تھے. اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لبنان، فلسطین، اردن اور شام 4 ریاستوں کا اکیلا گورنر بنایا ہوا تھا. اللہ اکبر. تو ان کے اتنے بڑے گورنر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا یہ حق سمجھا کہ ہمیں اپنے خلیفہ اور بادشاہ، ہمیں اپنے حاکم کے قتل کا بدلہ لینا چاہیے. اس لیے انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہمیں ہمارے رشتہ دار اور ہمارے خلیفہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ دلایا جائے. علی میں آپ کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کروں گا جب یہ قاتلین جو آپ کی فوج کی پشت پناہی میں ہیں اس میں شامل ہیں، ہمیں آپ ان کو پکڑ کر ان سے بدلہ دلوا دو، ہمارے رشتہ دار کے خون بہا کو ہمیں دلوا دو، اس وقت ہم تسلیم کر لیں. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ آپ دیکھیں نا، علی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم وہ تو عثمان کو بچانے میں لگے تھے لیکن نہیں بچا سکے. کتنی کاوشیں ان کی ہوئیں لیکن سبائیوں کا غلبہ اتنا تھا، بلوائیوں کا، بہرحال انہوں نے شہید کر دیا. علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی ہماری پکڑ مضبوط نہیں ہے ان کے اوپر، اگر میں ان کے خلاف کارروائی کرتا ہوں تو یہ ہمارے اوپر بھی چڑھ دوڑیں گے. بہرحال وہ بدلہ نہیں دلا سکے. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھا، اور نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے جس کو یہ ٹولہ دلیل مانتا ہے. انہوں نے لکھا انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان، کہ اے امیر معاویہ سنو، میرے ہاتھ پر بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے بیعت کر کے ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ چنا تھا. تو اگر یہ لوگ کسی کو متفق ہو کر خلیفہ چن لیں فذلک للہ رضا، تو یہ اللہ کی خوشی ہے، آپ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، یہی اللہ کی مرضی. لیکن امیر معاویہ یہی مطالبہ کرتے رہے، مجھے میرے عثمان، میرے خلیفہ کے قتل کا بدلہ دلا دیا جائے اور میں بیعت کر لوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دلا سکے اور بیعت نہیں ہوئی. نتیجتاً 35 ہجری سے لے کر 40 تک 5 سال تک جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، آپس میں جنگیں چھڑیں. جنگ صفین، جنگ جمل، آپ سب جانتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا. لیکن میرے بھائیو ایک بات بتا دوں، یہ مشاجرات صحابہ جو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھیں، خون گیا، بہت سارا بہا، اس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ سنیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ٹاپک آ گیا ہے. بہت سارے لوگ اس میں بھٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب نے ایسا کہا ہے، امیر معاویہ کے بارے میں ایسا لیکچر دیا ہے، اور بس وہ مرزائیت کے پیچھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں تحقیق کے پیچھے جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، اس میں امت کے علماء نے جو عقیدہ اپنایا ہے وہ یہ کہ صحابہ مجتہد کے درجے میں ہیں. ان لڑائیوں کے بیچ وہ کیا ہیں اس میں بولو، اور صحابہ اپنے اجتہاد میں ہمیشہ مخلص رہے. اور صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ للمجتہد اجران ان اصاب
واجر واحد ان اخطأ او کما قال، کہ مجتہد انسان کا اجتہاد اگر درست نکل جائے تو اس کو ڈبل اجر کتنا ملے گا؟ 2 ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اس کے سامنے کلیئر کٹ کوئی دلیل کوئی واضح ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن اس نے مختلف دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو مستنبط کیا، اس کو ڈبل اجر اللہ دے رہا ہے۔ اور اگر بائی دا وے اس کا اجتہاد غلط ثابت ہوا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر دے گا۔ بولو کتنا؟ تو یہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے ان مشاجرات میں، آپسی لڑائیوں میں مجتہد کے درجے میں ہیں۔ کس کے درجے میں میرے بھائیو؟ یہ لفظ یاد کر لیجئے، کس کے درجے میں ہیں؟ مجتہد۔ اگر ان کا اجتہاد غلط بھی ہوا تو بھی اللہ کے ہاں 1 ثواب کہیں بھی بولو نہیں گیا، 1 ثواب فکس ہے ان کے۔ اسی لیے جب سوال ہوا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے اپنی کتاب الجامع لاحکام القرآن، سورہ حجرات کی آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، اس آیت کی تفسیر میں وہاں پر حسن بصری کا ایک قول موجود ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا کہتے ہیں آپ ان مشاجرات صحابہ کے بارے میں، آپس میں لڑے، اتنا خون بہا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرے بھائیوں سننے کے قابل ہے، اللہ اکبر، وہ عقیدہ ہے ہمارے اسلاف کا، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں قتال شہدہ اصحاب رسول اللہ وغبنا، یہ ایسی لڑائیاں ہیں جس میں اصحاب رسول حاضر تھے اور ہم سب غائب۔ وعلموا وجہلنا، وہ سب اس وقت کے حالات اور واقعات سے واقف تھے کہ کیا ڈیسیجن لیا جائے، اور انہوں نے لیا، اور ہم سب جاہل ہیں، ناواقف ہیں اس سے۔ اجتمعوا فاتبعنا، تو جب کبھی کسی معاملے میں ان کا اتفاق ہو گیا تو ہم نے ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چل پڑے۔ واختلفوا فوقفنا، اور جہاں کہیں ان کا اختلاف ہوا ہے تو بس ہم ٹھہر گئے، صامت و ساکت ہو گئے، اپنی زبان پر لگام لگا لیا۔ اس لیے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جنتی کہا ہے۔ کیا کہا ہے قرآن میں اللہ نے؟ پڑھیے آپ سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 پڑھیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھیے۔ عقیدہ دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ وہ لوگ جو انصار و مہاجرین میں سے پہلے اسلام لائے، ایمان لائے، نمبر 1 پہلی کیٹیگری صحابہ کا پہلا جتھا، السابقون الاولون، جیسے ابو بکر، جیسے حضرت خدیجہ، جیسے حضرت زید بن حارثہ، جیسے حضرت علی، السابقون الاولون، اور بہت سارے عشر مبشرہ السابقون الاولون میں سے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا جتھا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، السابقون الاولون کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ یہ دوسرا جتھا ہے۔ اللہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوان، ان دونوں جتھوں سے، دونوں ٹولوں سے، دونوں گروہوں سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ اور اللہ جس سے، عقیدہ سن لیجیے، التمہید میں صاحب تمہید نے لکھا ہے کہ من رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابدا، جس سے اللہ ایک بار راضی ہو گیا اس سے کبھی ناراض، جانتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تو ایسے ہی بندے سے راضی ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے نا کہ اس نے پاسٹ میں کیا کیا، پریزنٹ میں کیا کر رہا ہے، اور فیوچر میں کیا کرنے والا ہے۔ اللہ نے بنایا، اللہ جانتا ہے اس کے ایک ایک مومنٹ کو، 1 منٹ اور سیکنڈ کو کیا کرنے والا ہے۔ اللہ ایسے ہی بندے سے راضی ہوگا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف کام نہیں کرے۔ تو اللہ جس سے راضی ہو گیا اس سے پھر ناراض ہونے والا اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا۔ لیکن میرے بھائی یہ جتھا جانتے ہیں جو کالے کپڑوں میں ملبوس ہو کر، جوتے چپل نکال کر، انگارے جلا کر اس پر دوڑنا، کرتب بازیاں دکھانا، تازیے بنانا اور شور و غل کرنا، جس کا یہ شیوہ ہے، وہ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ سن لیجیے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام سے اللہ کی رضامندی کا اعلان اس وقت تھا جب وہ راہ راست پر تھے،
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو نعوذ باللہ وہ راہ راست سے ہٹ گئے، وہ مرتد اور کافر ہو گئے۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کو کہ اس کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اس کو کہتے ہیں عقیدۃ البدع، اسلامک ٹرمنالوجی۔ وہ کہتے ہیں اللہ پر ابھی ظاہر ہوا کہ وہ ایسے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے صحابہ جنتی ہیں۔ ہمیں ان صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے، چونکہ وہ مجتہد ہیں اور اپنے اجتہاد میں مخلص تھے، اس لیے ہم ان کے ان لڑائیوں کے بارے میں بھی ان کو کرٹیسائز کرنے کا حق بولو نہیں رکھتے۔ ایک اور قول سنا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اسلاف کا عقیدہ کیا تھا؟ کیونکہ مشاجرات صحابہ کو لے کر مرزا محمد علی نے بہت گمراہ کیا ہمارے نوجوانوں کو، یہی سب سنا کر۔ اللہ تعالیٰ اسے منہج سلف عطا فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ابھی آپ نے شیخ سے سنا، اور ان کی خلافت، ان کو خامس الخلفاء الراشدین کہا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین میں سے 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ اس قدر عدل و انصاف کا چرچا ان کے دور میں تھا، خلافت بنو امیہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ سوال ہوا۔ فتح المغیث للسخاوی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 96، وہاں پر عبارت موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں صحابہ کی ان لڑائیوں کے بارے میں؟ آپس میں خون بہا ہے صحابہ کا، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں چلی۔ انہوں نے جواب دیا سنہرے پانی سے لکھنے کے قابل، تلک دماء طہر اللہ منہا سیوفنا فلا نخضب بها السنتنا۔ اے لوگوں سن لو، یہ ایسے خون ہیں جس سے اللہ نے ہماری تلواروں کو بچا لیا ہے، ہمیں اللہ نے اس میں لطت نہیں کیا۔ وہ صحابہ ہماری تلواروں کو اللہ نے ان سے بچا لیا، ہماری تلواریں نہیں رنگی ان کے خون میں۔ تو سن لو فلا نخضب بها السنتنا، تو اب انہیں کرٹیسائز کر کے ہم اپنی زبانوں پر رنگ نہیں لگائیں گے۔ تلواریں رنگنے سے بچ گئی تو زبانوں کو رنگنا کیوں؟ ہمیں حق نہیں ہے ان کو کرٹیسائز کرنے کا، ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ وہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ عرش والی نے جنت کا اعلان کیا، یعنی اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر بحث کرتے ہوئے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے ہمارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن نے اعلان کیا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 پڑھ لیجئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ انہیں بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اور اللہ ان مومن بھائیوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ کو باقی نہ رکھ، اللہ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن نے دیا، تو اس دعا میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے کہا یزید ابن معاویہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کو لعن طعن کرنا یہ ان لوگوں کا شیوا ہے جو غیر منہجی ہیں، جنہوں نے اسی کالی کملی اوڑھ کر چلنے والے ٹولے کے ساتھ رہنا اپنا شیوا بنا لیا۔ انہی کی طرح 10 دنوں کے اسٹیج لگا کر کے انہی قصے کہانیوں کو سنانا اپنا شیوا بنا لیا۔ اہل سنہ والجماعہ کا لیول لگا کر تمام چیزیں انہی کے انداز میں سنانے اور امت کو میرے بھائیوں پہنچانے لگے۔ کہاں رہ گئی سنیے؟ بتائیے کیسا اسلام؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی صحیح اسلام عطا فرمائے، اسلام کا صحیح عقیدہ عطا فرمائے، منہج سلف عطا فرمائے۔ تو یہ مشاجرت صحابہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے مابین 5 سال تک یہ ہوا۔ اس کے بعد جانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو جنہوں نے اپنا کیپٹل سٹی بنایا تھا، ان کے اپنے گروپ کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ لڑتے تھے، انہی میں سے کچھ لوگوں نے ساز باز کی سازش رچا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ خوارج وہیں سے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک نکلا تھا امیر معاویہ کو بھی قتل کرنے، لیکن وہ پکڑا گیا، مارا گیا۔ انہی میں سے ابو موسیٰ اشعری کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، اور ایک نے حضرت علی پر نشانہ سادھا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے کوفہ کے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت نے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشین گوئی کر دی تھی۔ ابھی آپ نے صحیح بخاری کتاب الجہاد کی روایت سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ، آپ ممبر پہ کھڑے تھے، اپنے نانا کی آواز حسن نے سنی بغل میں اور دوڑتے ہوئے نکلے، وہاں سے آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نواسہ آ رہا ہے اور ٹھوکر لگی، گر پڑا مسجد سے باہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر پڑے اپنا خطبہ روک کر، اور صحابہ کے بیچ میں سے آپ چلتے ہوئے گئے، حسن کو اٹھایا، سہلایا، دھول جھاڑا، اور اس کے بعد اپنی گود میں اٹھا لیا، اور اٹھا کر کے سارے مجمع کے سامنے جو خطبہ جمعہ سماعت فرما رہے تھے آپ لے کر کے ممبر پہ چڑھ گئے۔ لوگ دیکھ رہے کیا ماجرا ہے، نبی نے خطبہ جمعہ کو بیچ میں روک دیا اور اپنے نواسے کو لے کر اوپر چڑھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا ہے لوگوں سردار ہے، سردار بننے والا ہے، اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یہ پیشین گوئی تھی نا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے خلافت ملتی ہے، ابھی 6 مہینہ بھی نہیں گزرا، 6 مہینہ بھی، کہ انہوں نے اپنا قاصد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے ابو حضرت علی اور امیر معاویہ کے بیچ میں کتنی خوریزیاں ہوئی، کتنے لوگوں کا خون گیا ہے، اس لیے انہوں نے فوراً قاصد بھیجا کہ امیر معاویہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سادہ پیپر منگایا، اس پہ دستخط کر دیا اور قاصد سے کہا لے جاؤ حسن کو دے دو، نواسہ رسول کو دے دو، اور کہہ دو کہ جو بھی شرطیں وہ لکھنا چاہیں بلا دیکھے مجھے منظور ہے، میں پہلے سائن کر کے بھیج رہا ہوں۔ یعنی اسلامی تاریخ کا یہ سب سے پہلا بلینک چیک تھا جو بغیر سامنے کا اماؤنٹ دیکھے ہوئے یہ لکھا گیا کہ سامنے والا جو اماؤنٹ چاہے لکھ لے ہمیں منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3-4 باتیں اس میں لکھی کہ ٹھیک ہے امیر معاویہ، اگر آپ یہ حق مجھے دے رہے ہو تو سن لو، میرے ابو کے گروپ کے لوگ جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا، اور میرے گروپ کے جو لوگ ہیں خلیفہ بننے کے بعد اب ان سے بدلہ نہ لوگے، انہیں ستاؤ گے نہیں۔ نمبر 2، میرے گھر والوں کے بود و باش کے لیے، رہائش کے لیے، کھان پان کے لیے 1 لاکھ اشرفیاں سالانہ مقرر کرو گے جو ہمیں دیتے رہو گے، قبول ہے۔ نمبر 3، کوفہ کے بیت المال میں اس وقت جو کچھ ہے وہ میرا حق ہے، میں اسے لوں گا۔ 50,000 درہم کے مطابق اس میں مال موجود تھا، اور وہ سارا حضرت امیر معاویہ نے ان کو دے دیا، قبول ہے۔ اور حسن نے چوتھی بات یہ لکھی کہ خلافت ویسی کرو گے جیسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گئے۔ ٹھیک ہے، قبول۔ صلح ہو گئی۔ 41 ہجری میں تمام امت نے حضرت حسن کے صلح کرنے کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھوں پر باتفاق رائے بیعت کر لیا، اور 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کسی اختلاف کے اکیلے یکا و تنہا خلیفہ رہے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کی خلافت رہی۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے اس شوکت کے ساتھ کہ محاذ پر جہاد چھڑا ہوا ہے، مال غنیمت چلا رہا ہے، عوام بڑی ہی خوشحال ہے، اسلام کا علم ہر جگہ لہرا رہا ہے، لوگ بڑی خوشحالی اور فراوانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر طرف اسلام کا دور رہا ہے۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، حسن نے بیعت کر لیا، صلح کر لی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر 47 ہجری میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، زہر کھلا دیا جاتا ہے انہیں، اور 60 ہجری میں امیر معاویہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ امیر معاویہ نے وفات سے 4 سال پہلے 56 ہجری میں انہوں نے اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے اور ان کے اہل حل و عقد اصحاب شورا موجود تھے، شورائی کمیٹی کو بلایا، اور مشورہ کرنے کے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو مسلمانوں کا ہونے والا خلیفہ نامزد کیا کہ میرے بعد یہ ولی عہد ہیں، میرے بعد ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوگی۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اکثریت نے، اصحاب شورا کی اکثریت نے اسے قبول کر لیا۔ امیر معاویہ کی وفات ہوئی،
یزید کے ہاتھ پر اکثریت نے بیعت کر لی، لیکن 4 سے 5 نام ہیں جنہوں نے اختلاف کر لیا۔ کون ہیں 4 سے 5 لوگ؟ ان میں سر فہرست نواسۂ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبد الرحمن بن ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اور عبداللہ بن زبیر ہیں، اور بعض روایتوں میں عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے۔ لیکن علامہ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ نہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف نہیں کیا تھا، یہ اختلاف کرنے والوں میں سے نہیں تھے، انہوں نے خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اور بیعت کر لی تھی یزید کے ہاتھ پر۔ تو بہرحال یہ 3 سے 4 لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ ہم تو آج سن رہے ہیں یزید فاسق و فاجر، زانی، بدکار، فاحش، بے نمازی، شراب نوش، نعوذ باللہ من ذلک، فلاں اور فلاں، بہت ساری چیزیں وہ لوگ سنائی دے رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا وجہ تھی؟ تو سن لیجئے تاریخ کے الفاظ جو ہیں کہ ان لوگوں کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو اختلاف کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ تو قیصر و کسریٰ کی طرح قیصریت اور کسرویت کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ ان کے یہاں ہوتا یہ ہے کہ باپ مرے تو بیٹا حکومت سنبھال لے، باپ کے بعد بیٹا حکومت پالے، یعنی خلافت بطور وراثت۔ یہ تو خلفائے راشدین کا طریقہ نہیں ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اس کی تائید نہیں کریں گے۔ یہ وجہ اختلاف یہی لوگوں کی زبان سے سننے کو ملا، جسے تاریخ نے صاحب البدایہ والنہایہ نے بھی نقل کیا ہے۔ میرے بھائی، کہیں یہ بات نہیں آئی کہ نعوذ باللہ فاسق و فاجر ہے، بے نمازی ہے، شراب نوش ہے، فلاں اور فلاں ہے، نہیں۔ یہ جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 سال کے بعد کچھ لوگوں نے راگ الاپی ہے، اور اس کا جواب بھی حضرت حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ انہوں نے دیا۔ حضرت حسین اپنی ماں فاطمہ سے 2 بیٹے حسن اور حسین، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادیاں بھی تھیں، دوسری ماؤں سے اور بھی بچے تھے، تقریباً 18 بھائی تھے یہ لوگ۔ کتنے بولو؟ 18 بھائی۔ تو محمد بن حنفیہ بھی حضرت حسین کے بھائی ہیں، حنفیہ ان کی ماں کا نام ہے، ان کی طرف وہ منسوب ہے۔ محمد بن حنفیہ نے جب یہ سنا لوگ کہہ رہے ہیں یزید ایسا اور ویسا، تو جانتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے کہا ما رأیتہ ما تذکرون وقد حضرتہ واقمت عنده فرأیتہ مواظبا علی الصلوات متحریا للخیر یسأل عن ملازما للسنہ یسأل عن الفقہ۔ یہ عبارت ہے البدایہ والنہایہ کی، جلد نمبر 8۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یزید میں وہ چیزیں نہیں پائیں جس کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہو میرے بھائیوں، حالانکہ میں اس کے پاس گیا ہوں، ٹھہرا ہوں، قیام پذیر رہا ہوں، مہمان بنا ہوں اس کا۔ میں نے اس کو نماز پڑھنے والا پایا، میں نے اس کو سنت کی ملازمت کرنے والا پایا، میں نے اس کو خیر و بھلائی کے بارے میں سوالات پوچھنے والا پایا، اور فقہی سوالات بھی وہ مجھ سے کرتا تھا۔ میں نے تو اس میں چیزیں نہیں دیکھی ہیں، کیسے تم یہ باتیں کر رہے ہو، منسوخ کر رہے ہو یزید کی طرف؟ تو بہرحال یہ ایک ٹاپک ہے کہ یزید کے بارے میں ہمارا کہہ لیجئے ہمارے پاس کیا نصوص ہیں اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن من جملہ ان باتوں کی اتنی بات آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ یزید کے ہاتھ پر جب بیعت ہو گئی اور اکثریت نے اتفاق کر لیا، تو واقعہ کربلا جو پیش آیا اس طرح کہ یزید نے مدینہ بھی اپنا قاصد بھیجا اور کہا جاؤ وہاں کے گورنر سے کہہ دو کہ وہ بیعت لے لے، یہاں پر میرے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لیا ہے۔ وہاں پر مدینہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس وقت، انہیں بھی میٹنگ میں بلایا گیا، بھائی سب لوگ بیعت کر رہے ہیں آپ بھی کر لو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا مجھے وقت دیا جائے، میں تھوڑا سوچوں گا، اس کے بعد میں کوئی ڈیسیجن لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، مجلس برخاست ہو گئی۔ لیکن اسی رات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنبے قبیلے کو تیار کر لیا، اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اور قبیلے کی عورتیں، بچے۔ جب مدینہ سو گیا تو اس وقت وہ اپنے قافلے کے ساتھ نکل پڑے۔ رات ہی کو انہوں نے سفر کیا مکہ کا۔ صبح جب ہوئی اور اچھا خاصا وقت گزر گیا تو وہاں کے گورنر کو پتہ چلا، ان کے پیچھے سواروں کو لگایا لیکن وہ پا نہیں سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں مکہ پہنچتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ عرصے میں کوفہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ نواسۂ رسول نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، تو بس کیا تھا، خط آنے لگے، روزانہ خط آ رہے ہیں۔
اے نواز رسول بڑا اچھا کیا آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ہم کوفہ والے آپ کو خط لکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے ابو حضرت علی کے گروپ کے لوگ ہیں، آپ آ جاؤ، آپ ہمارے امیر ہو، خلیفہ ہو، ہم ان کی بیعت کو توڑ دیں گے۔ روزانہ خط، ایک دن اتنا خط آئے، مورخ نے لکھا ہے 18,000 لوگوں نے خط لکھ کر کے بھیجے۔ حضرت حسین کا بوریا بھر گیا۔ آپ اندازہ کرو، اتنی اکثریت کو دیکھ کر حضرت حسین کے من میں بات آئی کہ واقعی یہ میرے چاہنے والے، چلنا چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو کنبے قبیلے اور خاندان ہی کے لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں، یہ اقدام اچھا نہیں ہے، پہلے آپ کسی کو بھیج دو، وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیں، رپورٹ جیسی آتی ہے اس کے مطابق قدم بڑھائیے۔ تو بس فوراً مسلم بن عقیل جو حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بھیج دیا کہ مسلم بن عقیل جاؤ اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لو، مجھے رپورٹ بھیجو۔ یہ گئے، ایک جوان آدمی تھے، جذبات کی رو میں بہہ گئے اور ان کے مزاج کو سمجھ نہ سکے، ان کے جذبات کو بھی دیکھا، یہ کہ آل رسول سے محبت ہے ان کو، ظاہر سی بات ہے، نواز رسول سے محبت کس کو نہیں ہوگی میرے بھائی؟ نواز رسول سے محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، ہر صاحب ایمان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے رپورٹ لکھ کر بھیج دی، کیا لکھا کہ اے حسین میرے بھائی، یہاں فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کی دیر ہے اور کاٹنے والے آپ ہو، جلدی سے چلے، میرا خط پاتے ہی چلے آؤ۔ خط ادھر ملتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کا دن ہے جب لوگ حج کے لیے مینا کو جاتے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جو گئے ہوں گے مکہ، اپنے اپنے ہوٹلوں سے 8 ذی الحجہ کو روانگی ہوتی ہے کہ مینا چلو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت لوگ مینا کو روانہ ہو رہے تھے حج کرنے کے لیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تیار ہو کر کوفہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے نواز رسول، واللہ الذی لا الہ الا ہو، ان علمت انک لو اخذت بشارک وبناصیتک حتی یجتمع علی وعلیک الناس اطاعتنی لفعلت ذلک۔ اے نواز رسول، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اگر مجھے یہ علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میں تمہارے بال سر کے اور تمہاری داڑھی لوگوں کے سامنے پکڑ لوں اور لوگ میرے اور تمہارے ارد گرد جمع ہو جائیں اور شرما حضور میں تم اپنے گھوڑے سے اتر کر وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دو، اگر مجھے یقین ہو جائے تو اللہ کی قسم میں ایسا کرتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم عزم مصمم کر چکے ہو، تو دیکھو عورتوں کو مت لے جاؤ، کہیں بیوہ نہ ہو جائیں، جا ہی رہے ہو تو بچوں کو مت لے جاؤ، یتیم نہ ہو۔ یہ کس کی نصیحت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو سعید خدری پہنچتے ہیں، وہ بھی یہ نصیحت کرتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے نہیں مانتے۔ میں جا رہا ہوں، بلایا ہوں انہوں نے، دیکھو نا اتنے سارے خطوط آئے، میرا جھولا میرا بوریا بھر گیا ہے۔ نکل پڑتے ہیں میرے بھائیوں، ٹو دا پوائنٹ۔ راستے میں جاتے ہیں، رودات تو بہت کچھ سنائی جاتی ہے، میں ایک آدھ باتیں جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں وہ صرف آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ راستے میں ایک شاعر ملتا ہے فرزدق، جس کو شاعر اہل بیت کہا جاتا ہے، یعنی وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور مدحت میں اشعار کہتا تھا، نعت گو شاعر۔ وہ ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ نواز رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں کوفہ جا رہا ہوں، بلایا ہے ان لوگوں نے۔ تو فرزدق کیا کہتا ہے سن لیجئے۔ فرزدق کہتا ہے نواز رسول، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ پر فدا ہونے والا ہوں، لیکن افسوس کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ۔ جانا آپ کا اچھا نہیں، آپ کا دفاع وہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ابن عباس اور ابو سعید خدری جیسے صحابہ رسول کی نہیں سنے، وہ اپنے جذبات میں تھے اور چلتے چلے گئے۔ ادھر کیا ہوتا ہے، مسلم بن عقیل جنہوں نے خط لکھا تھا نا کہ آپ آ جاؤ، فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کی دیر ہے، وہاں پر حالات بدل جاتے ہیں ان دنوں۔ عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا
اور اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے رقیق القلب تھے. ان کو یزید چین کر دیتے اور عبید اللہ ابن زیاد ہی کو کوفہ کا بھی گورنر بنا دیتے. ابن زیاد بڑا سخت رو انسان تھا، بڑا ترش رو، اپنے باپ زیاد کی طرح. اس کے باپ زیاد کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ زیاد نے اپنے زمانے میں ایک قانون لاگو کیا تھا کہ رات کے فلاں حصے کے بعد اگر کوئی پکڑا گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. اس ٹائم کے بعد کوئی بھی گھر سے باہر نظر نہ آئے. اتفاق سے چلتا ہوا ایک مسافر دور دراز سے آ رہا تھا، رات ہو گئی وہیں کوفہ میں، اور زیاد جہاں پہ تھے تو بس پکڑا گیا. وہ اس کو لا کر پیش کیا اور اس کے بعد اس کے لیے قتل کا مقدمہ چلایا گیا اور پھانسی کی سزا. اس نے کہا معذرت کی کہ زیاد میں تو آپ کے شہر کا ہوں نہیں، مجھے آپ کا قاعدہ قانون معلوم نہیں تھا، میں تو دور دراز شہر سے آ رہا تھا سفر کرتے، رات ہو گئی تو میں یہاں ٹھہر گیا، آخر میرا کیا قصور ہے. لیکن کہا نہیں، میرا قاعدہ ہے، میرا ضابطہ ہے، میرا قانون ہے، یہاں یہی چلے گا، اور قتل کر دیا اس کو. تو اسی کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد یہ آیا تو اس نے کوفہ میں اعلان کروا دیا گلی کوچے میں کہ مسلم بن عقیل جہاں کہیں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں، اور مسلم بن عقیل کو کوئی بھی اگر پناہ دیتا ہے اسے بھی پکڑا گیا تو مسلم بن عقیل کی طرح اسے بھی سر بازار پھانسی دی جائے گی، دونوں سزا کے مستحق ہوں گے. اللہ اکبر. یہ اعلان ہوتے ہی سارے اہل کوفہ کپ کپانے لگے. کوئی مسلم بن عقیل کو سر چھپانے کی جگہ نہیں دینے کو تیار تھا میرے بھائی. لیکن بہرحال ایک جگہ ٹھہرے، تلاشی ہوئی، پکڑ لیے گئے، سزا دی گئی، ان کو قتل کر دیا عبید اللہ بن زیاد. لیکن انہی کے چاہنے والوں میں، آل رسول سے محبت کرنے والوں میں سے ایک شخص نے چپکے سے ایک لیٹر لکھا، حضرت حسین کے پاس بھیجا کہ دیکھو حسین، آپ کے بھیجے ہوئے ایلچی آپ کے چچا زاد مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے، حالات ایسے اور ایسے ہیں، آپ کو یہاں آنا مناسب نہیں ہے، آپ جہاں ہیں میرا لیٹر پائیں اور واپس چلیں. یہ لیٹر راستے میں ملتا ہے ان کو. اب یہاں پر دیکھیے میرے بھائیو، اچھی طرح غور سے سن لیجئے. جب یہ لیٹر ملتا ہے کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے، حالات اس طرح سے بدل گئے، ابن زیاد یہاں آ گیا ہے، تو حضرت حسین اپنے قافلے کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قافلے والوں، ہمارا یہ اقدام بہتر نہیں. یہ خط آیا ہے جس میں یہ تحریر ہے، ہمیں یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے. ہمیں کیا ہو جانا چاہیے میرے بھائیو؟ ذرا بتاؤ، وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میرے بھائیو یہ شعر پڑھنے والوں ذرا مجھے جواب دو. اگر یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، حق اور باطل کا معرکہ تھا، تو آپ سوچ سکتے ہو کہ کوئی نواز رسول جس کی تربیت نبی کے آغوش میں ہوئی تھی، وہ حق اور باطل کے معرکہ سے پیٹ پھیرنے کی سوچ لے؟ بولو، سوچ سکتے ہو؟ اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے سے کہا واپس چلتے ہیں. لیکن یہ موڑ اچھی طرح ہے، جو لوگ یہ بات پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، اسلام اور کفر کی نعوذ باللہ لڑائی تھی، انہیں ذرا بتاؤ کہ حسین نے تو راستے ہی سے پیچھے واپس آنے کا ارادہ کر لیا تھا. تو ذرا میرے بھائیوں بتاؤ، میدان جنگ سے، میدان جہاد سے نواز رسول واپس آ سکتا ہے کیا؟ ان کے پاس کیا جواب ہے؟ ذرا وہی لے لو، کیا کہتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں. لیکن ہوا یہ کہ مسلم بن عقیل کے کچھ بھائی بھی اس سفر میں حضرت حسین کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے بھائی حسین، میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہے، اللہ کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لیں یا اسی کی طرح ہم شہید نہ ہو جائیں. جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جذبے کو دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اگر آپ نہیں جانا چاہتے ہو تو چلو ہم ساتھ دیں گے. آگے بڑھے، کربلا کے میدان میں پہنچے. ادھر ایک کمک آ گئی تھی، عمرو بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمرو اس کے کمانڈر تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو انہوں نے روکا اور کہا کہ اس طرح سے ہمیں بھیجا گیا ہے. حسین نے کہا کہ بھائی میں اپنے بھائیوں سے لڑنے نہیں آیا ہوں، آپ میرے مومن و مسلم بھائی ہو. آپ لوگوں نے دیکھو یہ خط بھیجا ہے کہ نہیں، نکال کے پڑھ. یہ بوریا سب آپ کوفہ والوں کے خطوط اور لیٹرز ہیں، اس میں آپ نے بلایا، میں آ گیا. آپ اگر چاہتے ہو کہ میں واپس چلا جاؤں تو میں جانے کو تیار ہوں، اور اگر یہ بھی نہیں تو سنو، مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں جا کر وہاں بیٹھ کر اپنا معاملہ طے کر لوں گا. اور اس پہ بھی راضی نہیں ہو تو سنو، مجھے بتا دو کہیں پر جہاد ہو رہا ہو، اسلام اور کفر کی جنگ چھڑی ہو، مجھے مجاہد کے طور پر وہاں بھیج دو، میں اسلام اور کفر کی جنگ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، مجھے گوارا ہے.
میرے بھائیوں میں آپ پر تلوار اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ 3 آپشن حضرت حسین نے رکھے۔ عمرو بن سعد بہت خوش ہو گئے، یہ الحمدللہ نواسہ رسول کے خلاف ہماری تلواریں اٹھنے سے بچ جائیں گی۔ فوراً لیٹر لکھتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کے پاس کہ دیکھو نواسہ رسول نے 3 آپشن دیا ہے، ہمیں قبول کر لینا چاہیے، آخر نواسہ رسول پر تلوار چلا کر فائدہ ہے کیا ہے، یہ واپس جانا چاہتے ہیں جانے دیا جائے۔ ابن زیاد کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ادھر میرے بھائیوں حر بن یزید کے سپہ سالاری و کمانڈری میں بھی ایک کما کا کے پہنچ گئی، اور وہاں جب لیٹر پہنچا ابن زیاد کے پاس تو اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے حضرت حسین کو واپس جانے کا اگر ان کا ارادہ ہے تو جائیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن حسین کا دور کا ایک رشتہ دار تھا نواسہ رسول کا، جس کا نام تھا شمر یا شمر بن ذی الجوشن، جو کوفہ میں رہتا تھا۔ وہ آیا اور اس نے کہا ابن زیاد یہ حسین آپ کے چنگل میں آ گئے ہیں، ابھی آپ سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس لیے ایسا انہوں نے کہا ہے، بتاؤ اس وقت کا کیا ہوگا اگر آپ نے حسین کو واپس جانے دیا اور یہ مکہ واپس چلے گئے اور جا کر کے بہت بڑی فوج انہوں نے تیار کر لی قرب و جوار سے اکٹھا کر کے، اور پھر کوفہ پر لشکر کشی کر کے آئے، تو ذرا بتاؤ کہ کیا آپ مقابلہ کر پاؤ گے؟ ان کو جانے نہیں دینا چاہیے، ان کو یہیں بیعت لینے پر مجبور کیا جائے۔ پھر کیا تھا، شمر بن ذی الجوشن کی بات، اس خبیث النفس کی، خبیث الفطرت انسان کی بات ابن زیاد کے دل میں آ گئی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے تو ایسا کرو شمر، تمہارے ساتھ ایک کمک ایک فوج دیتا ہوں، تم جاؤ میرا لیٹر لے کر، اگر عمرو بن سعد اور حر بن یزید یہ مان لیتے ہیں اور اس کے مطابق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم کمانڈری سنبھال لینا، اپنے ہاتھ میں کمانڈرشپ تم لے لینا اور ان سے بیعت لینا، ورنہ جنگ۔ اب یہ جاتا ہے اور پہنچتے ہی کہتا ہے کہ حسین آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ حسین کہتے ہیں کہ بھائی مجھے یزید کے پاس بھیج دو نا، بیٹھ کے معاملہ طے کر لیتا ہوں بات چیت کر کے، لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہاں بیعت کرو ورنہ ہم نہیں جانے دیں گے، نہ آگے نہ پیچھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حسین کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا، ہم نے جب آپشن آپ کے پاس 3 رکھے تو آخر ہمیں کیوں نہیں موقع دیا جا رہا؟ لیکن اس نے موقع نہیں دیا، اس نے کہا آپ یا تو بیعت کرو یا دوسرا آپشن ہے تلوار اٹھاؤ، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ آخر جب حضرت حسین نہیں تیار ہوئے اس پر تو اس نے تلوار اٹھائی اور جنگ ہوئی، اور میرے بھائی اسی کربلا کے میدان میں دریائے فرات سے قریب حضرت حسین کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے والا یہی شمر بن ذی الجوشن ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جنہوں نے بھی حسین کو قتل کیا ہے، یا جو بھی حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے خوش ہوئے ہیں، یا جنہوں نے بھی ان کے قتل پہ اکسایا ہے، اے اللہ تو ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تو ہو گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جس نے بھی حسین کو قتل کیا یا ان کے قتل پر اکسایا یا ان کے قتل سے جو خوش ہوا، اے اللہ وہ تیرا بھی دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن، اے اللہ تو اسے نمٹ لے۔ تو میرے بھائیوں جانتے ہیں قتل کے بعد، اچھا یہاں پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ پانی روک لیا گیا اور یہ اور وہ تمام چیزیں، قصے کہانیاں، اور یہ صرف یہی نہیں، اہل السنہ والجماعت کے اسٹیج سے بھی آپ کو سنایا جاتا ہے۔ حالانکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صبح کو غسل کیا ہے، صبح میں غسل کا پانی ان کے پاس اور پینے کا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیسی جھوٹی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ دردناک واقعہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، کاش کسی موقع پر ہمارے علماء کرام سے آپ اسے سنیں۔ تو ان کے جسم کو وہیں دفن کر دیا جاتا ہے، اور سر شمر بن ذی الجوشن اسے کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سر ابن زیاد یزید کے پاس بھیجتا ہے، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ آؤ میں سنا دوں کہ یزید کے پاس جب پہنچتا ہے یہ سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یزید کیا کہتا ہے؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8، یزید کہتا ہے، اس کے الفاظ سنیے، لعن اللہ ابن مرجانہ فإنہ احرجہ واضطرہ وقد کان سألہ ان یخلی سبیلہ۔ یزید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ کون ہے؟ ابن زیاد، عبید اللہ کے باپ کا نام زیاد اور اس کی ماں کا نام مرجانہ ہے۔ تو یزید کہتے ہیں ابن مرجانہ پر اللہ کی لعنت برسے، انہوں نے حسین کو مجبور کر دیا
مستر کر دیا لڑائی لڑنے پر، حالانکہ وہ تو اس بات کا سوال کر چکے تھے کہ ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے، وہ جانے کو تیار۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت برسائے، یعنی اپنے کمانڈر کے بارے میں کہتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ یزید نے قتل کروایا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ یا یزید ان کے قتل سے خوش ہوا؟ ہرگز نہیں میرے بھائی۔ لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے اپنی جگہ پر، آپ کہیں گے کہ اگر یزید خوش نہیں تھا ابن زیاد سے، اس کے اقدام پر، تو آخر ابن زیاد کو ہٹایا کیوں نہیں؟ ابن زیاد سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اس کو معزول کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال اٹھتا ہے نا، یہی سوال یہ لوگ کرتے ہیں۔ آئیے اس کا جواب سن لیجیے میرے بھائی، بہت منطقی جواب۔ وہ ابن زیاد جس کو بصرہ سے منتقل کر کے کوفہ پہنچایا تھا یزید نے، جس نے آتے ہی وہاں کی چلنے والی ہواؤں کا رخ پھیر دیا، ایسے اناؤنسمنٹ کروائے کہ وہ ہوائیں جو حسین کی موافقت میں، ان کی حمایت میں چل رہی تھی، ساری ہوائیں ان کے خلاف چلنے لگی۔ کیا اس یزید کو یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ ہمارے خلاف بھی ہوا چلا سکتا ہے؟ آخر کون سے قائد اور سائد کو اپنے کرسی کی چاہت نہ ہو، ذرا بتائیے۔ اس لیے وہ حالات ایسے تھے کہ اس وقت وہ اقدام نہیں کر سکتا تھا ابن زیاد کو سزا دینے کی۔ بالکل ایسے ہی، بالکل میرے بھائیو ایسے ہی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کیسی بات کر رہے ہیں مولانا، اگر اسے محبت ہی تو سزا دینا چاہیے۔ لیکن سن لو میرے بھائی، اس کرسی پر آپ رہتے، وہ چیئر آپ کے پاس ہوتی، تو آپ ذرا ڈیسیجن لینے میں انصاف کرتے۔ بالکل حالات ایسے تھے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، کہ عثمان کو قتل کرنے والے تمام قاتل حضرت علی کی گروہ میں شامل ہیں، علی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہے، علی کی فوج میں شامل ہیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے شامل ہیں۔ علی سے مطالبہ ہو رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ میرے عثمان کے قاتلوں کا بدلہ دلا دو مجھے، بیعت کر لوں گا۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک جرأت نہیں کر پائے کہ ان کے خلاف اقدام کریں، ان سے بدلہ دلوائیں، اس لیے کہ انہیں بالکل اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ بلوائی، یہ سبائی جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اگر میں ان کے خلاف کارروائی کرنے جاؤں گا تو یہ میرے خلاف بھی آ سکتے ہیں۔ یہی کچھ حالات یزید کے سامنے تھے کہ ابن زیاد کے خلاف اگر وہ کارروائی کرنے جاتا تو اس کا پانسا پلٹ سکتا تھا۔ تو ان حالات کو چونکہ وہ لوگ واقف تھے میرے بھائی، اس لیے انہوں نے ڈیسیجن لیے۔ ہم اور آپ ان حالات سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہماری زبانیں بہت جلدی کھل جاتی ہیں، ہم لعنت و ملامت کے لیے اپنی زبانوں کو میرے بھائیوں کھول دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ اب اس کے برے نتائج کیا ہوئے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ اس واقعہ کربلا کی وجہ سے شیطان نے امت میں 2 قسم کی بدترین بدعتیں پیدا کر دی، اور ساری بدعتیں اسی کے جڑ کی پیداوار ہیں۔ وہ دونوں بدعتیں کیا ہیں میرے بھائیو؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں ایک بدعت تو مدعیان حب حسین رافضہ کی طرف سے، جو حسین اور آل حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، رافضی اہل تشیع، انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر لی کہ اس دن کو نوحہ و ماتم کا دن منا لیا۔ بولو منایا کہ نہیں منایا؟ ہر سال سینہ پیٹنا، آگ پر چلنا، ہاں، اور کالے کپڑے پہن لینا، جوتے چپل سے اپنے آپ کو دور کر لینا، بتاؤ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بدعتیں رافضہ نے ایجاد کی ہیں، اہل تشیع نے۔ اور دوسری بدعت اسی واقعے کے بعد رافضہ کے جو دشمن ہیں، یا حسین اور آل حسین رضی اللہ عنہ کے جو دشمن ہیں، نواصب اور خوارج جن کو کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے دوسری بدعت یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے اسی دن کو، عاشورہ کو، کیونکہ اسی دن اتفاق سے شہادت حسین کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 49 ایئرز کے بعد 61 ہجری میں پیش آیا، 60 میں، اس سے پیدا کر لی انہوں نے، کہا کہ یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے عاشورہ کا۔ نواصب نے کہا، روافض اور رافضہ نے، اہل تشیع نے کہا یہ نوحہ ماتم کا دن ہے، نوحہ ماتم شروع، اور انہوں نے، ان کے دشمنوں نے کہا کہ یہ خوشی، مسرت، شادمانی کا دن ہے، کھاؤ کھلاؤ، دسترخوان بڑھاؤ، جو ایسا کرے گا سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ یہ ناصبیوں نے، خارجیوں نے میرے بھائی بدعت پیدا کر لی۔ اور اس طرح آج دیکھیے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ سنت جس پر اللہ کے رسول نے عمل کیا، آپ کے صحابہ نے عمل کیا، حضرت علی نے عمل کیا، اور آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین نے عمل کیا۔ بتاؤ عاشورہ کی سنت کون سی ہے میرے بھائیو جس پر یہ عمل کرتے رہے؟ بولو، وہی روزہ جو آج آپ نے افطار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی سنت تھی۔
آج بھی وہی سنت ہے، لیکن ان بدعتوں کی ہوائیں ایسی چلی کہ اللہ کی قسم عوام تو دور، خواص اور اچھے اچھے اہل علم بھی اس سنت کو میرے بھائیوں بھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبیل حسین لگوا رہے ہیں، شربتیں بنوا رہے ہیں، محرم کے چندے کروا رہے ہیں، چندے لے کر آؤ، کھچڑے اور شربتیں بناؤ، لٹاؤ، ثواب جاریہ حاصل کرو۔ ان شیطانی کاموں کے پیچھے نبی کی سنت آج میرے بھائیوں مٹتی جا رہی ہے۔ یہ اصحاب الحدیث ہے، یہ اہل الحدیث اور سلف کی جماعت ہے جس نے اس کو باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر آخری دم تک باقی رکھے، اور یہ تمام قسم کی جو بدعتیں خرافات اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں کہ جن کی تقلید کا ہمارے یہ بھائی دم بھرتے ہیں وہ ائمہ کرام اسی واقعے کے بعد کی پیداوار ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ تمام کے تمام محدثین، مفسرین، علماء کرام اس واقعے کی بات کی پیداوار ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ کسی نے ان محفلوں کو جمانے، نوحہ ماتم کرنے یا خوشی کا دن منانے کی اجازت کسی نے دی ہے یا کسی نے منایا ہے؟ اگر نہیں تو اے میرے بھائیوں تم نے ان بدعتوں کو کیوں ایجاد کر لیا؟ بتاؤ ذرا کہاں کی یہ سنیت ہے؟ کیا اہل تشیع کے راستے پر تو تم نہیں چل پڑے؟ تم نے انصاف کا دامن تو نہیں چھوڑ لیا؟ اللہ کے لیے اپنے غریبان میں جھانک کر کے انصاف کرو۔ تم ان کے خلاف جو عقیدہ رکھ رہے ہو نا یہ درست نہیں۔ لعن طعن کی جو بارشیں ہو رہی ہیں صرف یزید پر نہیں، ان کے باپ امیر معاویہ کو بھی تم لپیٹ میں لے رہے ہو، اور صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں، السابقون الاولون ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ کافر و مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، اس سے برا عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عقیدہ اور ایمان کو صحیح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انصاف کی بات ہے اسے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ واقعات تو اتنے ہیں کہ کوئی سنائے اور آپ سنتے رہو، لیکن وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ تفصیل کسی اور موقع پر بھی آپ علماء کرام سے سنتے رہیں گے، یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم کو اسلاف صالحین کے مطابق ان واقعات کی جو تحقیقی باتیں ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے میزان حسنات میں سے درج فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔